اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ سزا معطلی کیس کی سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی سزا اور قید کے 18 دن بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کے خلاف سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق تاخیر سے کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ پہلے وکلا کی ٹیم کو ملاقات کی اجازت کے حوالے سے کیس سنا، جس پر وکیل کے دلائل کے بعد کہا حکم جاری کریں تاکہ وکلا کو ملاقات کی اجازت مل سکے۔ اس کے بعد سینئر وکیل لطیف کھوسہ نے توشہ خانہ فیصلے کے خلاف دلائل دیے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ عمران خان کوئی رعایت نہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ آپ چاہے فیصلہ خلاف ہی دے دیں مگر آج ہی دیں۔ مگر الیکشن کمیشن کے وکیل نے تیاری کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگا، جس پر لطیف کھوسہ کے احتجاج کے بعد 2 دن کا وقت دیا گیا۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ بشریٰ بی بی کی عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بیگم نے آج ان سے اٹک جیل میں ملاقات کی۔ ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ عمران خان نے قوم کو پیغام بھیجا، یہ لوگ ملک کو غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں، لیکن ہم نے آئین اور جمہوریت پر کھڑے رہنا ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی توشہ خانہ ٹرائل کیس کی درخواست پر کل سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے 3 اگست کو توشہ خانہ ٹرائل کیس کے دائرہ اختیار کا فیصلہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوایا تھا، جس نے دلائل سنے بغیر سزا سنا دی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف عمران خان کے وکلا نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی، جس پر کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سماعت ہوگی۔ وکلا کو انصاف کی امید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف کا رد عمل۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤوف حسن، جس نے اپنے ٹویٹ میں کہا، عامر فاروق کی عدالت میں انصاف کا صفاقانہ قتل، انصاف کے نظام کی ہر قابل فہم طریقے سے خلاف ورزی کرنے والوں کو بلا جواز ریلیف دیا جاتا ہے، اور جو لوگ ریاستی جبر اور دباؤ کا شکار ہیں انہیں اس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں جسٹس فاروق کا تعصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خود کو کیس سے الگ کریں اور دوسرے ججز کو عمران خان کا کیس سننے دیں۔ یہ دلخراش ڈرامہ اب بند ہونا چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہوں۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اعلامیہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا، تحریک انصاف توشہ خانہ سزا معطلی کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کرنے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے عدالت کو سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کے لیے اڈہ بنایا ہوا ہے۔ انصاف و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرے گی۔ اجلاس نے صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد نگران حکومت کی چالاکیوں کی بھی مذمت کی اور کہا اس معاملے کی گہری انکوائری ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے دنیا کا نرالا کیس توہین الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف چلایا ہوا تھا، جس پر پہلے وارنٹ بھی جاری کیے، مگر آج لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک الیکشن کمیشن کی جانب سے وارنٹ نکالنا اور توہین کا کیس چلانا بغض اور تعصب کی بدترین مثال ہے۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری کا حکم معطل کرنے کی اپیل مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت رہائی کا حکم معطل کرے، جس کو مسترد کر دیا گیا۔ عدالت نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ برقرار رکھا۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل واپس کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 2 روز قبل ٹویٹ میں بتایا تھا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے۔ اس کے باوجود یہ دونوں ایکٹس قوانین بنا دیے گئے۔ ان دونوں قوانین اور صدر کی حکم عدولی کے خلاف آج سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا نے درخواست جمع کروا دی ہے۔ دونوں قوانین کو چیلنج کر دیا۔ شریف خاندان کے لیے NRO 2 مکمل۔ سپریم کورٹ میں آج مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا، نیب قانون میں ترامیم ہو چکی ہیں۔ ترامیم کے بعد مریم نواز کے خلاف کیس ختم ہو چکا ہے۔ نیب مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی اپیل واپس لیتا ہے، جس کے بعد چیف جسٹس نے کیس نمٹا دیا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری۔ گجرات میں سابق MPA سلیم سرور جوڑا کا سرور گولڈ پلازہ سیل کر دیا گیا۔ پلازے میں موجود کئی دکانیں تھیں جن سے درجنوں لوگوں کا روزگار چل رہا تھا۔
سلیم سرور جوڑا کو پہلے گرفتار بھی رکھا گیا، مگر انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان کیا، جس کے بعد ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری، صارفین پر 35 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹2.07 اضافے کی درخواست کر دی، جس سے صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا 30 اگست کو سماعت کرے گی۔ عوام کے لیے آٹا خریدنا بھی مشکل، یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت سبسڈی ختم کرنے سے آٹے کی قیمت بڑھ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹا 1544 روپے مہنگا کیا گیا، جبکہ 10 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 772 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلا 2840 روپے کا ملے گا، جبکہ اس سے قبل عام صارفین کے لیے 20 کلو آٹے کا تھیلا 1296 روپے کا تھا، جبکہ یہی 20 کلو آٹے کی قیمت عمران خان کے دور میں صرف 850 روپے تھی۔ نگران حکومت نے بھی مریم نواز کی صحت کارڈ بند کرنے کی خواہش پوری کر دی۔ عوام سے عمران خان کی دی ہوئی ایک اور سہولت چھین لی گئی۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پلس سروسز کو بند کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز نے پچھلے سال اپنے چچا کو لیکڈ آڈیو کال میں کہا تھا کہ صحت کارڈ کو فنڈز کا بہانہ بنا کر بند کر دیں، کیونکہ یہ عمران خان کا بڑا منصوبہ ہے۔ نگران حکومت نے بھی آتے ہی یہی کام کیا۔ صحت کارڈ پلس سہولت سے عوام دل، گردے، جگر، کینسر سمیت بڑے بڑے امراض کا علاج مفت کروا رہے تھے۔